اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل عروس البلاد ممبئی میں ایک اہم مشاورتی میٹنگ ہوئی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا کہ ممبئی میں آج سے تحفظ اوقاف ہفتہ منایا جائے گا، یعنی اوقاف کی حفاظت کا ہفتہ منایا جائے گا جمعہ سے لے کر جمعہ تک۔ اور مشاورتی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جمعہ کے دن کالی پٹی بھی اپنے بازوؤں پر باندھی جائے گی اور پرامن احتجاج کیا جائے گا، پولیس کی اجازت سے میٹنگوں کا انعقاد کیا جائے گا اور دھرنا بھی دیا جائے گا۔ بورڈ کی خواتین بھی اس معاملے میں سرگرم رہے گی۔ اسلام جم خانہ ممبئی میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کے مطابق وقف ترمیمی قانون 2025 کی مخالفت کے لیے بورڈ کی جانب سے تیار کردہ وقف بچاؤ مہم کے بیان کو سامنے رکھ کر ممبئی اور مضافات کے تمام سرکردہ شخصیات کی میٹنگ بلائی گئی، جس میں ہر علاقے کے مدعوین خصوصی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ناظرین، جھارکھنڈ سے بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی کے ایک علاقے میں جمعرات کو ایک گڑھے سے 2 نوجوانوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سڑک بنانے کے لیے کھودے گئے گڑھے سے 2 لڑکوں کی لاشیں ملی ہے۔ اب یہ حادثہ ہے یا قتل؟ پولیس نے لاش کا پنچنامہ کر لیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ دونوں کی موت حادثے میں ہوئی یا انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں گڑھے میں پھینک دی گئی۔ پولیس معاملے کی جانچ میں مصروف ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، وقف ترمیمی قانون جس طریقے سے مودی سرکار نے ہٹلرانہ تاناشاہی اور ہٹ دھرمی کے انداز میں پاس کر لیا ہے، اس قانون کی خوب مودی ٹولہ خوب تعریفیں کر رہا ہے، لیکن یہ بڑی عجیب خبر آ رہی ہے کہ اس کے خلاف، یعنی اس قانون کے خلاف خود بی جے پی میں شامل ایک رکن اسمبلی، ایک ودھایک خود اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے میں شامل ایک پارٹی کے رکن اسمبلی نے اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کر لیا ہے، یعنی این ڈی اے میں ہی وقف ترمیمی قانون کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ منی پور اسمبلی میں نیشنل پیپلز پارٹی این پی پی کے لیڈر اور چھتر گاؤں سیٹ سے رکن اسمبلی شیخ نور الحسن نے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو چیلنج پیش کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اور شیخ نور الحسن کا اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ
یہ خود NDA یعنی جو پارٹی بی جے پی کے ساتھ ہے منی پور میں، یہ خود اسی پارٹی کے ودھائک ہے، تو ان کا سپریم کورٹ میں خود اپنی ہی پارٹی کے پاس کیے ہوئے قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ خبر بتا رہی ہے کہ خود NDA میں کئی ایسے لوگ ہیں جو مودی جی کے لائے ہوئے اس ناپاک شرارتی قانون کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب کچھ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور کچھ اندر ہی اندر اپنی پارٹی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، ممبئی حملہ۔ ممبئی میں آپ جانتے ہیں کہ 26/11 کو جو حملہ ہوا تھا، اس حملے کا ملزم تحور حسین رانا کو امریکہ سے دہلی لایا گیا۔ NIA اپنی تحویل میں لے کر عدالت لے گئی، ریمانڈ لینے کے بعد دفتر لے گئی۔ اب ضروری پوچھ گچھ وہیں پر ہوں گی۔ جی ہاں، خبریں ہیں کہ جنہوں نے حملوں میں اپنے کردار کے لیے بہادری کا صدر پولیس میڈل جیتا تھا، اسے لے کر آنے والا طیارہ دہلی کے پالم ایئرپورٹ پر اترا، جہاں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان اسے حراست میں لے لیا۔ عدالت لے گئی، ریمانڈ لینے کے بعد اب وہ دفتر لے گئی ہے، اب وہاں پر اس سے ضروری پوچھ گچھ ہوگی۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت کوٹا راجستھان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، نفرتوں کے اس دور میں، گوڈسے کے اس دور میں، جہاں گاندھی کی بات کرنا ایکتا امن شانتی کی بات کرنے والا مجرم مانا جا رہا ہے، ایسے نفرتوں کے دور میں جب بی جے پی نے ہندو مسلمانوں میں نفرت کی اتنی جڑیں مضبوط کر دی ہے کہ یہ سننا بھی بڑا عجیب لگتا ہے ایکتا کی کوئی خبر، لیکن نفرتوں کے اس دور میں، فرقہ پرستی کے اس دور میں ہندو مسلم دوستی کی بہترین مثال سامنے آئی ہے۔ دو دوستوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے ایک ہی کارڈ چھپوایا۔ راجستھان کے کوٹا میں بھائی چارے کی ایک ایسی مثال دیکھنے کو ملی ہے جہاں ہندو مسلم دوستوں کا ایک عمل خوب تعریفیں بٹور رہا ہے۔ 40 سال پرانے دونوں دوستوں نے اپنے بچوں کی شادی کا ایک مشترکہ کارڈ چھپوایا ہے، یعنی ایک ہی کارڈ میں ہندو اور مسلم دو الگ الگ شادیوں کا دعوت نامہ موجود ہے۔ اس دعوت نامے میں ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں پروگرام کی تفصیلات دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یونس پرویز انصاری اور سوربھ چکرورتی، ان کی شادی بالترتیب 17 اور 18 اپریل کو ہونے والی ہے۔ یونس پرویز کی شادی میں استقبال کرنے والے، سواگت کرنے والے وشوجیت چکرورتی اور ان کی بیوی مدھو ہے، جبکہ سوربھ چکرورتی کی شادی میں میزبان استقبال کرنے والے عبد الرؤف انصاری اور ان کی بیوی عزیز انصاری ہے۔ وشوجیت چکرورتی اور عبد الرؤف انصاری کے درمیان بہت پرانی دوستی ہے اور ان دونوں کا کنبہ بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہے۔ اور ایسے نفرتوں کے دور میں جبکہ نتیش رانے سے لے کر یوگی آدتیہ ناتھ اور یوگی آدتیہ ناتھ سے لے کر خود PM کی تقریروں میں بھی ہندو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی باتیں نظر آتی ہے، شمشان اور قبرستان کو الگ الگ کرنے کی اور عید اور دیوالی کو الگ الگ کرنے کی باتیں نظر آتی ہے۔ ایسے نفرتوں کے دور میں اور خاص طور سے راجستھان جہاں نفرتوں کی بال زیادہ آئی ہوئی ہے، وہاں پر ایک ہندو مسلم دوستی کی بہترین مثال سامنے آئی ہے کہ ایک ہندو اور ایک مسلم دونوں دوستوں نے اپنے بیٹوں کی شادی کے لیے ایک ہی کارڈ چھپوایا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، وقف قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر چیف جسٹس کی بینچ 16 اپریل کو سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ کے سربراہی میں سپریم کورٹ کی 3 ججوں کی بینچ 16 اپریل کو وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت کرے گی۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق جسٹس سنجے کمار اور جسٹس KV وشواناتھن بھی درخواستوں کی سماعت کرنے والی بینچ میں شامل ہوں گے۔ یعنی جمعیت علماء ہند، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور الگ الگ پارٹیوں نے یا الگ الگ سنگھنوں نے جنہوں نے بھی وقف قانون کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں، اب ان تمام عرضیوں پر 16 اپریل کو سماعت ہوگی۔ ناظرین، دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، دہلی کا تاریخی لال قلعہ اور تاریخی جامع مسجد جیسے حساس، سینسیٹیو اور معروف فیمس سیاحتی مقامات ٹورسٹ پیلیس کو نشانہ بنانے کی ایک جھوٹی
बम की इत्तला ने सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। जामे मस्जिद और लाल किले में बम की जो इत्तला थी वो झूठी निकली, सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में आ गई, तलाशी के बाद कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। एक्चुअल में नीचे से लेकर ऊपर तक सारा झूठा ही मामला चल रहा है। सरकार झूठ बोल रही है, पीएम झूठ बोल रहे हैं और पूरे मुल्क में खबरें भी झूठी आ रही है, दलाल चैनल भी झूठी खबरें दिखा रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब ऐसे ही शरारत करने वाले भी बमों की झूठी इत्तला देकर माहौल में बेचैनी पैदा कर रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, देवबंद से यह खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से यह खबर आ रही है कि ऑल इंडिया मिल्ली यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया मिल्ली यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिल्ली काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो तहरीक है उसकी तायीद में एक अहम मुशावरती इजलास हुआ। लेकिन इस इजलास में बड़ी अहम बात यह सामने आई है कि नौजवानों को जज्बात के बजाय हिकमत और तदब्बुर से काम लेने की तलकीन की गई। ऑल इंडिया मिल्ली यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिल्ली काउंसिल के ज़ेरे सरपरस्ती ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हालिया तहरीक की तायीद में एक अहम ऑनलाइन मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बोर्ड और मिल्ली काउंसिल से वाबस्ता अकाबरीन और अरबाब फिक्र दानिश और कौम के मुखलिस कायदीन ने शिरकत करके नहायत मुफीद तजावीज़ पेश की। और इन्हीं तजावीज़ में यह भी आया कि नौजवानों को जज्बात के बजाय हिकमत और तदब्बुर से काम लेना चाहिए। आज के हमारे उर्दू टाइम्स मुंबई में बाकायदा एक मशहूर सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहतरम फारूक अंसारी साहब का भी एक मजमून आया है आज कल में, जिसमें उन्होंने भी लिखा है कि वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज आंदोलन हो, जरूर हो, मगर ये याद रहे कि कोई हमारे इस आंदोलन और इस एहतजाज को एक पत्थर के जरिए से गलत दिशा में लेकर न जाए, क्योंकि हमारी कौम में मीर जाफर और मीर सादिक की भी कमी नहीं है। ऐसे मीर जाफर और ऐसे गद्दार हमारे मुसलमानों के बीच में मौजूद है और उनका भी नाम मुसलमानों जैसा ही है और वो मुसलमानों के ही पेट के हैं। वो बीजेपी के इस काले सियाह शैतानी कानून बनाए हुए कानून की तारीफ में लगे हुए हैं। तो अब एहतजाज और आंदोलन करने वाले इस बात को याद रखें कि थोड़े से भी जज्बाती नारे ना हो, थोड़ा भी कोई माहौल को खराब ना करें, एक भी पत्थर कोई कहीं से ना आए, क्योंकि मारने वाले भी बाकायदा चाहते हैं कि वो माहौल खराब करें और फिर उसके बाद क्या होगा कि कानून हम ही पर चलेगा, डंडे हम ही पर चलेंगे, बुलडोजर हमारी ही दुकान और मकानों पर चलेगा और फिर ये पूरा हमारा आंदोलन एहतजाज अलग दिशा में चला जाएगा और हम जिस असल मकसद के लिए लड़ रहे हैं वो मकसद हमारा फेल हो जाएगा और कर दिया जाएगा। इसलिए आप और हम सबको ये सोचकर एहतजाज करना होगा कि हम कैसे करें, वरना कई इलाकों में क्या होता है, हर इलाके में कुछ चमकूगिरी करने वाले लोग रहते हैं। वो चमकूगिरी करने वाले लोग कहीं ऐसा ना हो कि चमकूगिरी करने के चक्कर में नौजवानों का गलत इस्तेमाल कर लें या हो जाएं और मसला वो कहते हैं ना कि करने गए थे कुछ और हो गया कुछ, ऐसा ना हो। इसलिए हजरत मौलाना अरशद मदनी ने भी ये कहा है कि एहतजाज आंदोलन और रोड पर आने को लेकर हम थोड़े फिक्रमंद हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वायनाड से लीडर और मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। आप जानते हैं कि वायनाड में एक बड़ी आफत और मुसीबत, कुदरती आफत लैंड स्लाइडिंग की हुई थी, जिसमें लाखों लोग मुतासिर हुए थे और ये कुदरती आफत थी। उस मौके पर प्रियंका गांधी ने हुकूमत को झिझोड़ा था कि इनकी मदद की जाए। फिर हमेशा की तरह झूठी मक्कार और गद्दार हुकूमत ने लोगों से वादा भी किया और मुतासिरीन को कर्ज माफ करने का ऐलान भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर अमल नहीं किया गया। तो केंद्र सरकार के रवैये पर प्रियंका गांधी ने शदीद रद्द अमल रिएक्शन जाहिर किया और केंद्र सरकार पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों ने इस हादसे में, लैंडस्लाइडिंग के इस वाकयात में अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपना रोजगार, अपना सब कुछ खोया है और हुकूमत उनके लिए कर्ज माफ करने की पेशकश करने के बजाय सिर्फ कर्ज की असर नौ
शेड्यूलिंग और री स्ट्रक्चरिंग की बात कर रही है, यानी कर्ज माफ नहीं किया जाएगा, लिया जाएगा अलग अलग तरीकों से। तो इसको लेकर प्रियंका गांधी ने हुकूमत पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है और काफी गुस्से का इजहार किया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी दर्दनाक और अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। वैसे योगी जी जब से बैठे हैं योगी जी, तब से अफसोसनाक की खबरें वहां से आती रहती है। लूट मार, दंगा फसाद, कत्ल, जी हाँ, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान, ऐसी तमाम घटिया खबरें उत्तर प्रदेश से उस वक्त से ज्यादा आ रही है जब से एक धार्मिक आदमी वहां पर बैठा है। अभी ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। जी हाँ, रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। जायदाद के लालच में दो बेटों ने अपने ही बाप का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि दुपट्टे से गला दबाकर कत्ल किया। बुलंदशहर में ये संगीन वारदात पेश हुई है। दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है और खबर है कि बाकायदा इन दोनों बेटों ने बाप को कत्ल करने से पहले यूट्यूब पर सर्च किया कि बाप के मरने के बाद जायदाद कैसे ट्रांसफर होती है और फिर बाप का गला दबाकर बेदर्दी से उन्होंने कत्ल कर दिया। पुलिस ने सत्यवीर कत्ल केस को हल करते हुए दो कातिल बेटों, जिसमें एक का नाम जैकी और दूसरे का नाम इंद्रजीत है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्वेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट